بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کرنا اور پھر نکلے ہوئے ساتھیوں پر محنت کرنا۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ان پر محنت کرنا ہمارا مقصود ہو، اور پھر اس کے بعد خود چل چل کر ساتھیوں کے کاموں پر، ان کے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، کاروباروں میں، دکانوں میں، جہاں جہاں ملازمتوں میں، فیکٹریوں میں، اپنے محلے کے ساتھی حضرات یہ چاہتے ہیں ہماری محنت ترتیب وار ہو، ہماری محنت محلہ وار ہو، ہماری محنت پورے کے پورے علاقوں کو ہم ٹارگٹ نہ کریں، بلکہ جس مسجد میں ہماری تشکیل ہے اس مسجد کے اندر رہ کر اس محلے کے ساتھی جہاں جہاں بکھرے ہوئے ہیں ان کے پیچھے جانا، اور ایک پرانا ساتھی اور ایک نیا ساتھی مل کر جانا اور ان کو جا کر دعوت دینا۔ اب دعوت کیسے دینی ہے؟ ان کو 6 نمبروں کے اندر دعوت دینی ہے۔ سب سے پہلے تعارف ہے، اس کے بعد اللہ کی بڑائی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے یہ لازمی بیان کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے نہ ہم بیان کرتے ہیں، نہ ان کو زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات میرے اپنے لیے ہے، میں اپنی جو کمزوریاں ہیں، جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، وہ میں اپنے لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کرے میرا اندر بھی بن جائے اور میرا باہر بھی بن جائے۔ اور اس کے بعد نمازوں کی دعوت دینا بھائیو، نمازوں کی محنت، نمازوں پر لوگوں کو منتیں سماجتیں کر کے مسجد تک لے کر آنا، ان کا اللہ سے صلح کروانا۔ جب مسلمان کی صلح اللہ سے ہو گئی تو اس کا کام بن جائے گا میرے بھائیو۔ اور علم و ذکر کی فضا کو پیدا کرنا، یہ جتنے بھی علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں ان کی نفی نہ کرنا کہ مدرسوں سے کچھ نہیں ملتا، ایسی باتیں نہ کریں میرے بھائیو، بلکہ لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑیں۔ دین کے کسی بھی شعبے کے ساتھ مسلمان جڑے گا، اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ یہ دین کا ایک شعبہ ہے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، اس میں لگ کر انسان کے اندر ساری صفات پیدا ہو جاتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور پھر لوگوں کو ذکر کرنے کی ترغیب کرنا، جو تیسرا نمبر ہے علم و ذکر، اور 3 تسبیحات کا تو کم از کم اہتمام ہو۔ جب پہلا سے روزہ لگا تھا وہ 3 تسبیحات تھی، آج بھی وہی ہیں میرے بھائیو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، بڑوں کے مقام کو پہچانیں، چھوٹوں کے مقام کو بھی پہچانیں کہ چھوٹوں پر شفقت ہے، بڑوں کا ادب ہے، علماء دین کی عزت اور قدر ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ سارے اعمال کس لیے ہوں؟ کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹا سا عمل اللہ پاک اس کو بڑا چڑھا کر اور پہاڑ کے برابر لے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، بڑے بڑے اعمال اگر اللہ کے لیے نہ ہوں تو میرے بھائیو پکڑ کا سبب بنتے ہیں۔ وہ ساری وعیدیں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو فضیلتیں سنانا اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا۔ اور میرے بھائیو، 6 نمبر جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ہے، یہ مسلمان کا کام ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے، یہ میرا بھی کام ہے کہ اس لا الہ الا اللہ والی محنت کو لے کر ہم دنیا کے آخری کونے تک جائیں۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم سب پر ڈالی ہے۔ یہ مسلمان کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ختم نبوت کے لیے جس نے ایک بات بھی کی، اللہ پاک اس کی بخشش فرمائیں گے میرے بھائیو۔ یہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہر مسلمان کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اس کام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس ذمہ داری پر آنے کی کوشش کریں میرے بھائیو۔ اور ایک ترتیب ہے، علماء کرام کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، اس کو فالو کریں گے تو فائدہ ہوگا، اس پر چلیں گے تو فائدہ ہوگا، اصولوں کے ساتھ وقت لگائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ لگا کر دیکھ لیں میرے بھائیو، ساری زندگی ہی تو ہم نے ضائع کر دی ہے، کچھ وقت اصولوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہم لگا لیں۔ جب ہم لگا لیں گے تو اس کے اثرات اور اس کے ثمرات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو ترتیب ہے میرے بھائیو، زندگی میں 4 مہینے جب لگ جائیں، 2 چلے کے بعد ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس جانے کے لیے آپ کے پاس راستہ ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی، جس کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ تو میرے بھائی 4 مہینے کا ارادہ فرما لیں۔ اس مجمع میں جتنے بھی ہیں، جو بھی میری بات کو سن رہا ہے بھائی، ارادہ کر لیں۔ ارادہ دل کی نیت کا نام ہے اور وقت کے تعین کا نام ہے، اور اس کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔
آج تک ہمارا جتنا بھی وقت لگا ہے اللہ کے چاہنے سے لگا ہے، ہماری مرضی سے۔ میں اپنی مرضی سے نہ تو بات کر سکتا ہوں، نہ آپ اپنی مرضی سے اس بات کو سن سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے فضل سے ہے۔ بھائی ہم تو یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ بھائی نام لکھا ہوا بھی کھڑے ہو کر، میں تو یہ بھی آپ سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں، میں مجمع سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے بیٹھے بیٹھے دل میں ارادہ کر لیں کہ یا اللہ اب میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ اب میرا سفر بن رہا ہے، یا اللہ اب میرا سال کا سفر بن رہا ہے، یا اللہ اب میرا بیرون کا سفر بن رہا ہے، یا اللہ اب میرا مستورات کے ساتھ سفر بن رہا ہے، اے اللہ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں۔ اس کا تو ارادہ فرما لیں۔ سب ساتھی ارادہ فرماتے ہیں ہاں اب اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیں اور اللہ سے بھی مانگیں کہ اے اللہ لے کر جانے والی ذات تو تیری ذات ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما لے، اے اللہ تو ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما لے۔ جب آپ اللہ سے رو رو کر مانگیں گے تو اللہ یقیناً ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو میرا بھی اب بحرون کا سفر بنتا ہے، اب اللہ سے میں بھی مانگ رہا ہوں، آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ کرے میرا بحرون کا سفر میرے لیے آسان ہو جائے اور آپ سب بھی ارادے فرمائیں۔